اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں۔ تحقیق ہم نے تفصیل سے آیات کو بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر تمہارا مستقل ٹھکانہ اور عارضی ٹھکانہ بنایا۔ تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کیا آیات کو ایسی قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے ہر چیز کے نباتات کو اگایا، بس ہم نے اس کے ذریعے سبزہ اگایا، ہم اس کے ذریعے غلہ جو ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے اگاتے ہیں، اس کے ذریعے سے کھجوریں جن کے خوشے وزن سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، باغات انگور کے، زیتون کے، انار کے، جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور غیر مشابہ ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو پھلوں کی طرف، جب وہ پھل دیتے ہیں اور پکتے ہیں، بس اس سب میں نشانی ہے ایسے قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ جل شانہ کی قدرت اور اللہ جل شانہ کی صفت تخلیق کا ذکر تھا کہ وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وہی تاریکی سے صبح کو پھاڑتا ہے، وہی رات اور دن کو بنانے والا ہے، سورج چاند کو حساب کے لیے بنا رہا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کر سکو۔ جب انسان سمندر میں ہوتا ہے تو راستوں کا تعین بڑا مشکل ہے، یا کہیں صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، تو اس وقت ستاروں کے ذریعے سے راستوں کی تعین کی جاتی ہے۔ جو حضرات آرمی میں رہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں راتوں کو جب کوچ کیا جاتا ہے تو سب ستاروں کی مدد سے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی سمندروں کے اندر بھی ستاروں کی مدد سے چلا جاتا ہے۔ یہ ستارے صرف خوبصورتی ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ رات کے وقت جگمگاتا آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور کچھ ستارے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ جو ہے وہ خاص شکلوں کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو خاص شکلیں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ صرف خوبصورتی ہی نہیں، بہت سارے مقاصد ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ جو ستاروں کے علوم سے واقف ہیں وہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ خود سے تو نہیں بن گیا، ان کے بنانے والا تو کوئی ہے، اور جب ان کے بنانے والا ہے تو پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے جو سب نظام کو چلانے والا ہے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تفصیل سے اپنی آیات کو بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آپ کی کوکھ سے اماں حوا کو نکالا، پھر وہیں سے ساری دنیا کا پھیلاؤ آج جو نظر آ رہا ہے۔ تو ایک نفس سے سب کو بنایا۔ فمستقر و مستودع، مستقر قرار سے ہے مستقل رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور مستودع امانت رکھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف تفاسیر مفسرین نے کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ مستقر سے مراد یہ دنیا ہے، اور مستودع سے مراد ماں کا رحم ہے، کہ وہاں عارضی طور پر بطور امانت بچہ ہے، پھر دنیا میں آ گیا۔ لیکن صحیح قول جو سمجھ میں دل کو لگنے والا ہے وہ یہ کہ مستقر سے مراد آخرت ہے، اور مستودع سے مراد اس سے پہلے کے ساری باتیں، چاہے وہ ماں کا رحم ہے وہ بھی مستودع ہے، عارضی ہے، کچھ دنوں کے لیے امانت ہے،
چاہے وہ دنیا کا پیٹ ہے، اس میں بھی عارضی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، چاہے وہ قبر کی گھٹن گھاٹی ہے، وہ بھی مستودع ہے، اس میں بھی عارضی امانت کے طور پر ہے، اور مستقل ٹھکانہ اس کا وہ آخرت ہے جس میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ بس اس کی تیاری کے اندر لگنا ہی عقل مندی کی نشانی ہے، اور جو اس مستقل ٹھکانے کو بھول کر اس عارضی ٹھکانے کے اندر ساری محنت کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، یہ اللہ کے بزرگ تھے، برگزیدہ آدمی تھے، لیکن مجذوب تھے۔ مجذوب اسے کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو چکا ہو، اور کبھی کبھی ایسی باتیں کرے جو عوام کو سمجھ میں نہیں آتی، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس وقت کے بادشاہ ہارون الرشید ان سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے قریب رکھتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ان سے مذاق بھی کرتے تھے، دل لگی بھی کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہیں قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بنا رہے ہیں، تو ہارون الرشید نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں قبر والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ تو، قبر والے تو مان رہے، اللہ نہیں مان رہے۔ جب زندہ تھے اللہ مان رہے تھے، قبر والے نہیں مان رہے تھے، آج قبر والے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہے۔ خیر اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ ایک دن اجرائے تفنن مذاق کے طور پر ایک لاٹھی اٹھائی اور بہلول کو دی، کہنے لگے بہلول تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، تجھے اپنے سے بڑا بے وقوف دنیا میں نظر آیا، یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ ایسے مذاق کیا اس نے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لاٹھی سینے سے لگا کر سنبھال کے رکھی۔ وقت بیت گیا، ہارون الرشید بات بھول گئے۔ جب ہارون الرشید کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت بہلول عیادت کے لیے گئے، کہنے لگے کیا حالت ہے؟ تو ہارون الرشید کہنے لگے اس مسافر کی حالت کا کیا پوچھنا، جو ایسے سفر میں جا رہا ہے جہاں سے واپس لوٹنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ کہا اچھا امیر المؤمنین یہ بتلائیے اس سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے، کتنے بنگلے بنائے ہیں، کتنی کوٹھیاں بنائی ہیں، کتنے غلام ہیں وہاں پر، کتنے خدام ہیں؟ تو ہارون الرشید کہنے لگے میں تجھے پہلے بھی کہتا تھا تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، بھلا یہ بتلا وہاں کون کیا کر سکتا ہے؟ کہا نہیں ہارون الرشید صاحب، آپ تو دنیا میں جہاں جاتے تھے آپ کا ایک دستہ پہلے جاتا تھا، آپ کے رہنے کا بندوبست ہوتا تھا، آپ کے خدام آتے تھے، آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، آپ کے استقبال کا بندوبست ہوتا تھا، آپ نے وہاں کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ کہا وہاں کیسے میں کر سکتا ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں ہارون الرشید امیر المومنین، آپ دنیا میں عارضی طور پر کچھ دنوں کے رہنے کے لیے جہاں جاتے تھے اتنا بندوبست کرتے تھے، اور جہاں ہمیشہ رہنے کے لیے جا رہے وہاں کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ وہ لاٹھی نکالی اور کہا میں نے تجھ سے بڑا بے وقوف دنیا میں نہیں دیکھا، آپ نے یہ کہا تھا اپنے سے بڑا بے وقوف نظر آیا تو اس کو یہ لاٹھی دے دینا۔ آپ مجھے اپنے سے بڑے بے وقوف نظر آئے ہیں کہ جہاں 5 دن 10 دن 1 مہینہ رہنا ہوتا وہاں پورا بندوبست کرتے تھے، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے لیے کوئی بندوبست نہیں۔ تو وہ لاٹھی ان کو تھما دی۔ تو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، مستقل رہنے والی نہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم اپنی آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھنے والی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین المہدیین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔
ہے.